فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعبیر کرنے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور یہ جاننا چاہا کہ آخر میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ تو خواب کی تعبیر کرنے والوں نے فرعون کو بتایا کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا، یعنی تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ کسی کے یہاں بھی پیدا ہوا کرتا تھا وہ فرعون اسے مروا دیا کرتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور اگرچہ کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس پورے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے اور نہ ہی آپ کی والدہ کی گود میں حرکت کرتے تھے، اور نہ ہی آپ کی بہن کے علاوہ کسی اور کو آپ کی پیدائش کا علم تھا۔ اور جب 3 ماہ گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تھوڑا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ جب وہ خطرہ بڑھنا شروع ہوا تو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، اور ذرہ برابر بھی کوئی فکر نہ کرنا، ہم اسے دوبارہ تمہاری گود میں لا بیٹھا لیں گے۔ اور بس پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ اور دریائے نیل سے ایک بڑی نہر فرعون کے محل سے گزرتی ہوئی جاتی تھی۔ فرعون ایک دن اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ دریا کنارے بیٹھا تھا۔ بیوی آسیہ نے وہ صندوق دریا میں بہتا ہوا دیکھا تو انہوں نے اپنی کنیزوں اور غلاموں کو وہ صندوق نکالنے کا حکم دیا، اور دریا سے نکال کر جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا ایک بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر فرعون کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی۔ فرعون اس بچے پر اپنی جان نچھاور کرنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن کچھ ہی زمانے کے بعد اس کی قوم کی لوگوں نے فرعون کو بہکانا شروع کر دیا اور فرعون سے کہنا شروع کیا کہ تو کیوں اپنی جان نچھاور اس بچے پر کر رہا ہے؟ ذرا سوچ، اگر یہ وہی بچہ ہوا کہ جس نے تمہاری حکومت کو برباد کرنا ہے تو تمہارا کیا ہوگا؟ چنانچہ وہ فرعون ان لوگوں کے بہکاوے میں پوری طرح سے آ گیا اور آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ آپ کا قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ بہت نیک خاتون تھی تو وہ فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے، تو کیوں پاگل بنے جا رہا ہے اور اسے قتل کیوں کر رہا ہے؟ اور ویسے بھی کیا معلوم یہ کس سرزمین سے ہو کر ہمارے پاس آیا ہے؟ جس بچے کو تیرے بارے میں خواب کی تعبیر کرنے والوں نے بتایا ہے وہ بچہ تو اسی ملک میں پیدا ہونے والا ہے، لیکن یہ بچہ تو کہیں اور سے آیا ہے، لہٰذا تو اسے قتل نہ کر۔ اور بیوی آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور آپ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلوانے کے لیے کچھ دائیاں بلائیں، مگر افسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہونے لگی کہ اس بچے کو کوئی ایسی دائی ملنا چاہیے جس کا وہ دودھ پی سکے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم ہوا کرتا تھا وہ آپ کے تجسس میں اور معلوم کرنے کہ آپ کا وہ صندوق کہاں پہنچا ہے اور آپ کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل گئی تھیں، یہاں تک کہ وہ فرعون کے محل میں آ پہنچی۔ اور جب انہیں وہ معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور وہ کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہا، وہ ابھی تک بھوکا ہے، تو وہ یہ سب دیکھنے کے بعد فرعون کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اے فرعون، میں تجھے ایک ایسی دائی کا پتہ نہ دے دوں جس کا یہ بچہ دودھ پی لے گا؟ فرعون نے کہا بالکل، ایک ایسی دائی کو لے کر آؤ جس کا یہ بچہ دودھ پی سکے۔ چنانچہ وہ فرعون کی خواہش پر اپنی والدہ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل لے آئیں۔ جب آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کے سامنے آئیں تو آپ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں آئے اور اپنی والدہ کی خوشبو پائی تو وہ بالکل چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ لہٰذا آپ موسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ کی گود میں دوبارہ آ گئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ مکمل ہو گیا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعے ہونے لگی۔ اور ہماری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے مکمل۔ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال، میں نے اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بتایا تھا، جس کسی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام یاد ہو وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور اپنی فیملی میں ضرور شیئر کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔